علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 مہلک چیزوں سے، 7 خطرناک ترین چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جن سے بچنے کا آپ ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچو، اجتناب کرو۔ یہ پہلی مہلک چیز ہے، یعنی جو شرک کرے گا گویا وہ بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور مہلک ترین چیزوں میں سے شرک کرنا بھی ہے۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والسحر، جادو سے بچو، لوگوں پر جادو کرنے سے، جادو کروانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اس کے خلاف ہم اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کو کبیرہ گناہ قرار دے دیا اور اس سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ یہ بھی مہلک چیز ہے، خطرناک چیز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنا جس کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے، ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنی لائق کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کسی مومن شخص کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ کون شخص؟ جس نے جان بوجھ کر اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل کیا۔ تو آج ہمارا معاشرہ کس طرح اس فتنے کے اندر مبتلا ہے، بات بات پر اگلے کی جان لے لی جاتی ہے، اور یہ مال کی ہوس اور اس کی لالچ اور اس کی حرص جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر اس قدر موجزن ہو چکی ہے اور اس قدر پختہ ہو چکی ہے، اور ہم اس مال کی محبت میں اس طرح اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کی جان تک لینا جو ہے وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس عمل سے بھی، اس کام سے بھی بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چوتھی چیز حضور علیہ السلام نے فرمائی وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانے سے بچو، اپنے آپ کو سود کھانے سے، سود کے معاملات میں لے جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بھی ان 7 مہلک چیزوں کے اندر ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پورا ایک طریقہ کار، روڈ میپ جسے کہتے ہیں، وہ ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ سارا طریقہ بتا دیا، سب کچھ سکھلا دیا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسی طرف جاتے ہیں جس طرف جانے سے ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان 7 چیزوں کو گنوا کر واضح طور پر فرمایا اجتنبوا، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان میں سے یہ سود بھی ہے۔ 5ویں چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن پاک کے اندر بھی واضح احکام ہے یتیم کے مال کے بارے میں، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کی جائیدادوں پر، ان کی زمینوں پر اور دیگر چیزوں پر وہ قبضہ کرتے ہیں، تو فرمایا یأکلون فی بطونہم نارا، گویا وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہوتے ہیں، آگ اپنے پیٹوں کے اندر وہ بھر رہے ہوتے ہیں۔ عنقریب اس کا انجام بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر حاصل کر لیں گے اور انہیں مل جائے گا۔ 6ٹھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے دن جب اسلام اور کفر کا مارکہ ہو، مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہو، تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، جو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تو گویا وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کرتا ہے۔ 7ویں چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک
دامن خواتین پر، جو پاک دامن ہے، جو کسی قسم کا گناہ نہیں کرتی، ان خواتین پر تہمت لگانا اور ان کی کردار کشی کرنا اور ان کی عزت کو تار تار کر دینا، اس کام سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو یہ وہ 7 چیزیں ہیں جنہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا السبع الموبقات، 7 مہلک چیزیں، خطرناک چیزیں کہ جن سے بچنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد